دیکھنے کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں بادشاہ، وہ یہ کہنے لگتے ہیں آخر یہ کیا ماجرا ہے، میری بیوی ہے، میرے شریر کی حیات ہے، میرے ساتھ رہنے والی ہے، کون سے انہوں نے عمل کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دیا ہے۔ میرے دوستو، آنکھ کھلنے کے بعد جیسی بیدار ہونے کے بعد اپنی بیوی کو بلانے کے بعد کہنے لگتے ہیں اے ملکہ زبیدہ، تم بتاؤ کہ تم نے کون سی عمل کی ہے جو تم کو جنت مل چکا ہے، جنت کے دروازے پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، ملکہ زبیدہ فرماتی ہے مجھے تو نہیں معلوم، روز مرہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، جو آپ جو چیزیں کرتے ہیں وہ میں بھی کر رہی ہوں، کوئی نیا عمل تو میں نے نہیں کیا ہے۔ لیکن ایک بار ملکہ زبیدہ کے دل و دماغ میں یہ بات آئی، وہ یہ عرض کرنے لگی کہ یقیناً کہیں ایسا تو نہیں ہے جو دریائے دجلہ کے قریب ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا پھٹے پرانے کپڑے پر، کہیں ایسا تو نہیں ہے 10 دینار دے کر کے ہم نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت معنی میں ہم نے جنت خرید لیا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات کہنے کے بعد بادشاہ یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے چلو اس بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، اس فقیر کے پاس چلو۔ حقیقت میں ہم بادشاہ نہیں ہیں، بادشاہ تو وہ فقیر ہے جو دنیا میں رہ کر کے جو لوگوں کو جنتیں بانٹ رہا ہے، ہماری بادشاہت حقیقت میں بادشاہت نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ بات کہے جیسے ہی دریائے دجلہ کے قریب جاتے ہیں، روز مرہ کی طرح حضرت بہلول تانا بیٹھے ہوئے ہیں، ریتوں سے پیروں کو اندر ڈالتے ہیں، آرام سے نکالتے ہیں، ایک چھوٹا سا گھر بن جاتا ہے۔ جو بچے ہمارے زمانے میں جو بچے کھیلا کرتے ہیں، یہ چیز گئے جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بہلول تانا وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سیم وہی بات اسی انداز میں اس بات کو کہہ رہے ہیں، کس کو جنت چاہے وہ جنت خرید سکتا ہے۔ جیسے ہی ملکہ زبیدہ اور ان کے بادشاہ دونوں گئے جانے کے بعد کہنے لگے بابا جنت بیچ رہے ہو؟ وہ کہا کہ ہاں جی جنت بیچ رہا ہوں۔ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ وہ بولا کہ یار میں تو کہیں جنت خرید لیتا، لیکن میں نے اس بات کو، آپ کے الفاظ کو میں نے تھوڑا سا نظر انداز کر لیا، اس لیے میں نے کل خریدا نہیں تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جنت جو آپ بیچ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی قوت اور اتنی طاقت دی ہے، جس کو چاہے آپ جنت عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی رقم، اس کی قیمت بتائیے۔ تو میرے دوستو، وہ جو جیسی یہ بات کہنے لگے تو انہوں نے کہا بہلول تانا مسکرائے، مسکرانے کے بعد، کیونکہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج بھی جب حضرت بہلول تانا کے قبر پر کوئی آدمی جاتے ہیں تو میرے دوستو جو چادر ان کے اوپر چڑھی ہوئی وہ پھٹی پرانی چادر آج بھی موجود ہے، وہ فقیرانہ انداز ہے۔ وہ کہا کہ ہاں بولیے، کہا کہ حضور میں جنت خریدنے کے لیے آیا ہوں، آپ جنت بیچتے ہیں، ہم کو جنت دیجئے۔ میرے دوستو، جیسے یہ بات کہے تو ملکہ زبیدہ بھی پاس کھڑی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بادشاہ ان سے پوچھو تو صحیح اس کی رقم کیا ہے جنت کی۔ جیسے یہ بات کہیں تو حضرت بہلول تانا مسکرا کے فرماتے ہیں اس کی رقم آدھی حکومت ہے۔ جیسے یہ بات کہیں وہ چونک گئے، بولے کہ بابا یہ کیا بات ہے، سیٹ کو دیکھ کے کہیں نیت تو بدل نہیں گئی؟ وہ کہے کہ نہیں بیٹا، یہ تمہارا خیال ہو سکتا ہے، یہ میرا خیال نہیں ہے۔ ہم تو اسی زمین پر بیٹھ کر کے جب ایک بار خدا سے بات کرنی ہوتی ہے سر کو اٹھاتے ہیں، خدا سے بات ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان تو مجھ سے پوچھتا ہے، وہ کہا کہ بتائیں، وہ کہا کہ آدھی حکومت ہے اس کی قیمت۔ تو وہ پریشان ہو گیا۔ میرے دوستوں، بہلول تانا فرماتے ہیں کہ تم کل اپنے گھر والی کے ساتھ آئے تھے لیکن تمہیں یقین نہیں تھا، تم آج یقین کر کے پورا ہر چیز کی حقیقت لے کر کے اس کے بعد آئے ہو۔ اگر دین کی بات تو یہ ہے کہ جب تم خدا کی راہ میں دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تم پوری حقیقت لے کر کے آئے ہو، تمہاری بس کی بات نہیں ہے کہ تم جنت کو خرید سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، بات یہاں پر آتی ہے کہ جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، میرے دوستو تاریخ کتابوں کی بات یہ ہے کہ کوئی ولی کی بارگاہ میں جائے صرف یہ دعا مانگے پروردگار وسیلہ اس بزرگ کا، اللہ فرماتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔
تو دین کا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی، اس کو محفلوں میں آج کل لوگ آنے کیوں نہیں چاہتے، میں آپ کو بتاؤں میرے دوستو، لوگ جو ہے نا آج کل اتنے بزی ہو چکے ہیں اور اس قدر ان کے پاس وقت کی قلت ہو چکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. لیکن میرے دوستو کبھی کبھی دل میں تو یہ بات ضرور آتی ہے کہ میرے بھائی، ہم لوگ مسلمان، آدمی کہتا ہے مولانا تم نعرہ لگاؤ نبی کے نام پر جان چاہیے، ہم جان دینے کو تیار ہیں، نبی کے نام پر سر چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں. حقیقت میں اگر سوچا جائے تو یہ محبت سچی محبت نہیں بلکہ یہ جھوٹی محبت ہے. وجہ یہ آدمی سوچتا ہمارا یار کون کہے گا کہ گردن دے دو، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے. لیکن میرے دوستو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں محبت اس چیز کو بولی جاتی ہے کہ اگر محبوب کا نام لیا جائے تو انسان جان و دل ہوش و خرد سب قربان کر دے. یہ حقیقت میں محبت ہوتی ہے. جب آپ نبی کے نام پر، غوث پاک کے نام پر آپ کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے تو آپ گردن کیا دے سکتے ہو یار. آپ تو یہی بات ہے کہ بس ہم دل بہلانے کی بات کریں، ہم آپ سے محبت میں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے ہائے ہیلو چلتا رہے، یہ محبت کام نہیں آتی ہے. حقیقت محبت وہاں کام آتی ہے. میرے دوستو آپ کو بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق ہے جو خلیفہ اول ہیں، ان کے سلسلے سے میرے نبی نے خود فرمایا پوری امت کے اعمال کو ایک پلے میں رکھا جائے، حضرت ابوبکر کے اعمال کو ایک پلے میں رکھا جائے تو ابوبکر کے اعمال کا کوئی جواب نہیں. وہ ابوبکر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کے ساتھ تھا. جب محبت کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ محبت کرنے نہیں جانتے ہیں. اما یارو، محبت حقیقت میں وہ ہوتی ہے نام لو تو جان و دل سب کچھ قربان ہو جائے. یہ مت سوچو کہ اس کی سزا کہاں پر ملے گی. اللہ فرماتا ہے محبت کرو، تم اتنی محبت کرو کیونکہ دنیا کی محبت تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتی. سبحان اللہ. اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا میں بھی ساتھ ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، بشرطے کہ محبت وہ حقیقت میں. حضرت ابوبکر صدیق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ تھا، میں جا رہا تھا، جاتے جاتے مجھے نا ڈر سا لگا کہ کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں. میں نے سوچا کہ نبی آگے آگے جا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان میرے نبی کو تکلیف پہنچا. تو حضرت ابوبکر صدیق تھوڑا آگے بڑھ گئے تو ایک صحابی رسول پیچھے سے کہنے لگا ابوبکر یہ تمہاری ادا اچھی نہیں ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو. میرے دوستو پھر تھوڑا سا آگے گئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق نبی سے تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں. بولا کہ یہ کیا ادا تھی. میرے دوستو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اگر کوئی ظالم میرے نبی کو تکلیف پہنچائے تو پہلے ابوبکر کو پہنچائے پھر میرے نبی کو پہنچائے. سبحان اللہ. میرے دوستو یہ محبت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ جان انسان داؤ پر لگا کر کے اپنے محبوب کو بچانے، اسی کو محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ.